الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم۔ قابل قدر حضرت سید وسیم بابا صاحب قبلہ، قابل تکریم محب و محترم حضرت مولانا سید امین القادری صاحب، دیگر علماء ذوی الاحترام، حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں، عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، صلى الله تعالى عليك وسلم۔ یقیناً آپ نے بہت نفیس، ایمان افروز اور مغز خطاب حضرت مولانا سید امین القادری صاحب قبلہ سے سماعت فرمایا ہوگا، اور میرا خیال ہے استقبال ماہ رمضان سے متعلق اور اصلاح معاشرہ سے متعلق شاید انہوں نے کچھ گفتگو کی ہوگی۔ میں بطور تبرک کچھ باتیں عرض کرنے کے لیے حاضر آیا ہوں، اس لیے کہ وقت بھی زیادہ ہو چکا ہے اور ہمیں جلدی سے یہاں سے حیدرآباد کے لیے انشاءاللہ نکلنا بھی ہے، لیکن گفتگو جو ہوگی وہ شاید میرا خیال ہے کہ زندگی میں آپ پہلی بار روزے کے حوالے سے یہ باتیں سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ موضوع ہے روزہ روحانی ارتقاء کا ذریعہ۔ انسان کا جسم دو چیزوں کا مجموعہ ہے، جسم اور روح۔ جسم کی غذا جدا ہے اور روح کی غذا جدا ہے۔ 11 مہینے تک انسان
زیادہ تر مسلمان جسم ہی کی غذا کی فکر کرتا ہے، لیکن پروردگار نے ماہ رمضان ایسا عطا فرمایا کہ بندہ قدم قدم پر روح کے غذا کا اہتمام کرتا نظر آتا ہے۔ آئیے اس کو سمجھاتا ہوا چلوں۔ ہم روزہ بعد میں رکھتے ہیں، بیٹا بیٹھ جاؤ، یہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والی و صحابی و بارک وسلم۔ آپ دیکھیں، روزے کا اہتمام ہم بعد میں کرتے ہیں۔ کیا چاند دیکھتے ہی ماہ رمضان کا ہم روزہ شروع کرتے ہیں؟ نہیں۔ ادھر ہم نے ماہ رمضان کا چاند دیکھا تو سب سے پہلی تیاری کرتے ہیں تراویح کی، ہے یا نہیں؟ جواب دیں آپ، سمجھتے ہو تو جواب دیجئے گا۔ کرتے ہیں؟ جلدی کرو، کہاں جلدی پہنچنا ہے، مسجد پہنچنا ہے، تراویح پڑھنی۔ اب جو لوگ فرض نماز بھی مشکل سے امام اگر طویل قرات کرے تو شریک ہونا پسند کرتے تھے، وہ 1.5 پارہ 20 رکعت میں سننے کے لیے تیار نظر آ رہے ہیں۔ پہنچ گئے مسجد میں۔ بس یہیں سے روح کو غذا ملنی شروع ہو جاتی، ادھر چاند ہوا، ادھر روح کو غذا ملنی شروع ہو گئی۔ اس لیے کہ روح کی غذا مرغ مسلم نہیں، اللہ کا ذکر ہے۔ ادھر آپ قرآن سنتے ہیں، ادھر آپ قیام کرتے ہیں، تو آپ کی روح پر، آپ کے قلب پر لگی ہوئی گناہوں کی گندگی کو کس طریقے سے میرا مولا دھو دیتا ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے ماہ رمضان میں قیام کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ، اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ادھر گناہ کی معافی کا سلسلہ شروع۔ مبارکباد پیش کرتے ہیں ماہ رمضان کی، پھر جلدی جلدی فکر ہوتی ہے، آج جلدی سو جاؤ، سحری میں اٹھنا پڑے گا، ہے نا؟ اب آپ دیکھیے، رات کو، آدھی رات کو یا صبح سے پہلے جلدی اٹھنا نیند توڑ کر، یہ انسان کی طبیعت پر بہت گراں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ فجر کی نماز کے لیے انسان جلدی سے اٹھتا نہیں کہ میری نیند خراب ہوگی۔ اسی لیے قرآن نے کہا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا۔ رات کا اٹھنا انسان کی طبیعت پر بہت گراں ہوتا ہے، لیکن بندہ 20 رکعت تراویح کی پڑھا، تھکا ہوا ہے، لیکن سوتا ہے، پھر آدھی نیند سے اٹھ جاتا ہے اور اٹھ کر کے نبی کی سنت سحری کرتا نظر آتا ہے، پھر فجر پڑھتا نظر آتا ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، پھر وہ صرف سحری کے لیے نہیں اٹھتا، بلکہ اٹھتا بھی ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، ذکر و اذکار بھی کرتا ہے، دعا بھی کرتا ہے۔ اے ماہ رمضان تیری عظمتوں پر قربان، جو روح 11 مہینے تک بھوکی اور پیاسی رہی، اس روح کو غذا دینے کے لیے تو مقدس مہینہ بن کر کے آ چکا۔ سلسلہ شروع ہے۔ علماء تشریف فرمائے، ایک علمی نکتہ عرض کر رہا ہوں،
شاید کبھی سننے کی سعادت نصیب ہوئی ہو، شاید۔ روز ہماری صبح ہوتی ہے اور ہم اٹھتے ہیں، لیکن فجر کی نماز ہم جب پڑھتے ہیں تو کب پڑھتے ہیں؟ صبح صادق کے بعد پڑھتے ہیں، ہے نا؟ کب پڑھتے ہیں؟ فجر کا وقت جب ہو جاتا ہے تب نا، اس سے پہلے پڑھتے ہیں نہیں۔ بہت سارے لوگ فجر کی جماعت کے وقت اٹھتے ہیں، 6:10 کی جماعت ہے، 6 بجے اٹھے، صبح صادق کو ہوتے ہوئے ٹائم گزر چکا، 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ، اس کے بعد اٹھے، وضو کیے، پھر نماز کے لیے گئے۔ لیکن کوئی صبح کا آغاز یعنی صبح صادق کا اللہ کی اطاعت سے نہیں ہوتا۔ لیکن ماہ رمضان اتنا مقدس مہینہ ہے کہ فجر کی نماز سے پہلے ہی بندہ اللہ کی اطاعت یعنی روزہ رکھ کر اللہ کی اطاعت کے ساتھ کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ یعنی صبح صادق سے پہلے وہ روزے کی نیت کر لیتا ہے، اور ادھر اس نے نیت کی، اس کی صبح ہوئی، اللہ کی اطاعت کے ساتھ صبح ہو گئی۔ تو ماہ رمضان وہ مبارک مہینہ ہے جس کی صبح بھی اللہ کی اطاعت کے ساتھ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، یہ کسی اور مہینے میں نہیں ہے، اطاعت کے ساتھ ہو رہی ہے صبح۔ اسی کے ساتھ ہر عمل میں کچھ نہ کچھ کھوٹ یا کچھ نہ کچھ نقص یا نقص یا عیب رہ سکتا ہے۔ نماز ہم پڑھ رہے ہیں، کبھی یہ خیال دل میں آتا ہے کہ لوگ نمازی کہیں، صف اول کا پابند کہیں، ہمیں نماز پڑھتے ہوئے لوگ دیکھیں، اس قسم کے وسوسے خیالات دماغ میں آتے ہیں۔ حج کرنے جاتے ہیں، دنیا کو معلوم، نماز پڑھتے ہیں، دنیا کو معلوم، زکوٰۃ دیتے ہیں، دنیا کو معلوم، لیکن کوئی ایسا عمل روزے سے بڑھ کر اخلاص والا نہیں ہے جتنا اخلاص اور جتنی پیورٹی کے ساتھ بندہ روزہ رکھتا ہے، دوسرے کوئی عمل کے اندر اتنا اخلاص نظر نہیں آتا۔ روزہ ایسا عمل ہے، یا رکھنے والا جانے یا خدا جانے، ہو سکتا ہے وضو کرتے کرتے کلی کرتے کرتے پانی پی لے، لیکن بندہ نہیں پیتا اس لیے کہ وہ سارا کام اللہ کے لیے کر رہا ہے، اور جب یہ اللہ کے لیے کرتا ہے تو اس پیورٹی والے عمل کی بنیاد پر افطار میں جو کچھ وہ بندہ اللہ سے مانگتا ہے اللہ اسے عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ اخلاص والا بھی عمل ہے۔ یہ پیورٹی والا بھی عمل ہے، اور پھر اس کی مزید پیورٹی کو دیکھنا ہے تو افطار کے وقت کی دعا کے ٹائم پہ دیکھ لو، ہم کیا دعا کرتے افطار کے وقت؟ اللہ اللہ اللہم لک صمت، اے اللہ ہم نے تیرے لیے روزہ رکھا، 1000 پابندی لگا دو اور کہہ دو کہ کھانا مت پینا مت، لیکن آدمی پھر بھی چھپ کر کے کھا پی لے گا، لیکن قربان میرے رب کی عظمت پر اور اس بندے کی کوشش پر کہ کوئی سختی نہیں ہو رہی، محض اپنے رب کی رضا کے لیے کھانا بھی چھوڑ رہا ہے، پینا بھی چھوڑ رہا ہے۔ میرے مولا میں یہ روزہ دکھانے کے لیے کسی کو نہیں رکھ رہا، لک صمت، تیرے لیے میں نے روزہ رکھا، صرف تیرے لیے رکھا ہے۔ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَعَلَىٰ رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ، اور تیرے رزق سے میں اس روزے کی افطار کر رہا ہوں۔ اس وقت بندے کو یہ محسوس ہوتا ہے
کہ روزی دینے والی ذات خدا کی ہے اور اپنے مالک کی طرف وہ متوجہ ہو جاتا ہے، تو مولا کو بھی اس کی یہ ادا اتنی پسند آتی ہے، بندے اب تو جو مانگے گا تیری جھولی بھر دی جائے گی۔ سال بھر جو قرآن کو چھوتے تک نہیں، وہ بھی ماہ رمضان میں قرآن شریف کی تلاوت کرتے نظر آتے ہیں۔ اس طرح سے تلاوت کے ذریعے، روزے کے ذریعے، قیام کے ذریعے، اور اسی طریقے سے انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ کے نام پر روزے داروں کو افطار کرانا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، مستحق کو زکوٰۃ ادا کرنا، یہ سارے کام وہ کرتا نظر آتا ہے۔ تو اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ جتنی نیکیاں بندہ ماہ رمضان میں کرتا ہے اتنی نیکیاں وہ کسی اور مہینے میں نہیں کرتا۔ نتیجتاً میرا مولا اس بندے پر اتنا کرم فرماتا ہے، اتنا کرم فرماتا ہے، اتنا کرم فرماتا ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہر اولہ رحمت و اوسطہ مغفرت و آخرہ عتق من النار، ماہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا، درمیان کا مغفرت کا، اور آخر کا عشرہ جہنم سے چھٹکارے کا ہے۔ مولا اپنے بندے کو جہنم سے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ 11 مہینے تک جسم کو پالتے ہو، لیکن ماہ رمضان میں میرا مولا ہماری روح کو ترقی عطا کرتا ہے، روح کو غذا پہ عطا کرنے کا سامان عطا فرماتا ہے۔ اور پھر جو تمہیں ورگلاتا ہے نا شیطان، نماز پڑھنے نہیں دیتا، تلاوت کرنے نہیں دیتا، تو مولا چاہتا ہے کہ بھوکی روح کو بھی اس کی غذا مل جائے، پیاسی روح کو بھی اس کی غذا مل جائے، تو مولا شیطان کو قید کر دیتا ہے۔ میرے بندے گھبرا نہیں، جو تجھے ستاتا تھا نا اسے بھی ہم نے قید کر دیا، جی بھر کر کے تو عبادت کر کے اپنی روح کو طاقتور بنا دے۔ اب آخری بات عرض کروں، چونکہ کم و بیش 12:10 ہو چکے ہیں اور 12:15 تک ہم کو یہاں سے ایئرپورٹ کے لیے نکل جانا چاہیے۔ اب آخری بات عرض کرتا ہوں، جسم کو طاقتور کرو گے تو ضروری نہیں کہ چہرہ بار رونق ہو جائے، لیکن جتنی روح طاقتور ہوگی، جتنی روح کو غذا ملتی چلی جائے گی، اتنی ہی چہرے پر نورانیت بڑھتی چلی جائے گی۔ سمجھاتا ہوں، اسے سمجھ لو۔ عام مہینے کے اندر، عام دنوں کے اندر آپ کے یہاں عید کی سیزن ہے کاروبار کی، آپ کے یہاں شادی کی سیزن ہے، آپ کام کاج میں اتنے مصروف ہیں، کسٹمرز اتنے آپ کی دکان پر آ گئے کہ کھانے کا بھی آپ کو ٹائم نہیں ملا، چائے پی رہے، بسکٹ پی رہے، کسٹمر ہیں، چل رہا ہے۔ شام ہوتے ہوتے آپ کے چہرے کا رنگ سیاہ ہو جائے گا، فق ہو جائے گا۔ کس وجہ سے؟ بھوک کی وجہ سے، محنت کی وجہ سے۔ لیکن ماہ رمضان شریف کے اندر کسٹمر اٹینڈ بھی آپ کر رہے ہیں اور بھوکے بھی رہ رہے ہیں، لیکن چہرے کا رنگ فق نہیں ہوتا، نور نظر آتا ہے۔ یہ نورانیت کس بنیاد پر ہوتی ہے؟ یہ روح کو اس کی غذا جب ملتی ہے تو اس کے اثرات کو اللہ چہرے پر ظاہر کر دیتا ہے۔ ہر عبادت کے لیے دستور جدا ہے۔
طریقہ جدا ہے. نماز آپ پڑھو گے اس وقت آپ عبادت کرتے ہوئے شمار کیے جاؤ گے. عرفات کے میدان میں بنفس نفیس پہنچو گے، وقوف کرو گے، تب آپ کو حج کا ثواب نصیب ہوگا. زکوٰۃ جب دو گے تب ثواب نصیب ہوگا. لیکن اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، رمضان المبارک میں آپ نہ تسبیح پڑھ رہے ہو، نہ نماز پڑھ رہے ہو، نہ تلاوت کر رہے ہو، سوئے ہوئے ہو. کیا کر رہے ہو آپ؟ سوئے ہوئے ہو. مولا آپ کے نامہ اعمال میں عبادت کا ثواب عطا فرما رہا ہے. یہ ہے ماہ رمضان. عام دنوں کے اندر آپ کے منہ سے اگر بدبو آئے، بو آئے تو آدمی کنارے پر ہو جاتا ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ بھوکا پیٹ ہو نا تو اس کی وجہ سے منہ کے اندر سے بو تھوڑی سی آتی ہے. لیکن روزے دار کے منہ کی بو کی پوزیشن کیا ہے؟ اللہ کو مشک سے بھی زیادہ وہ پسند ہے. اللہ والے اسی لیے کثرت سے روزے رکھتے تھے، اس لیے کہ روح کی ارتقاء کے لیے روزہ بہت بڑا عمل ہے. نفس کشی کے لیے روزہ بہت بڑا عمل ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو روحانی غذا کی سیزن بن کر ماہ رمضان المبارک آ رہا ہے. اپنے آپ کو تیار کر لو، اپنے آپ کو فٹ کر لو. اور اسی لیے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان سے پہلے دعا کرتے تھے، اے اللہ ماہ رمضان کو ہمارے لیے سلامت رکھ، ہمیں ماہ رمضان میں سلامتی عطا فرما. اس لیے کہ حضور کو فکر رہتی تھی کہ اس روحانی ارتقاء کے مہینے کے اندر کہیں ایسی طبیعت نہ ہو جائے جس کی وجہ سے عبادت اور ریاضت اور روزے کے اندر کوئی ضعف پیدا ہو جائے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ دعا کر کے امت کو تعلیم دے رہے ہیں. اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ماہ رمضان شریف کی آمد سے پہلے اپنے آپ کو کوئی فضول غذا، دوسری غذائیں، ہر وہ چیز جو جسم کو نقصان پہنچانے والی ہے ان چیزوں سے پرہیز کریں اور ماہ رمضان کی تیاری میں لگ جائیں، استقبال کے لیے تیاری میں لگ جائیں. اور اس کا استقبال کیسے کرنا ہے؟ نیکیوں کے جذبے کے ساتھ کرنا ہے، ایمانی قوت کے ساتھ کرنا ہے، اطاعت کے جذبے کے ساتھ کرنا ہے. اور جب اس جذبے کے ساتھ آپ کام کریں گے تو انشاءاللہ تیاری کریں گے تو انشاءاللہ مولا بھی ماہ رمضان آپ کو آسان کر دے گا. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان شریف کی تیاری ماہ رجب المرجب کے چاند سے کیا کرتے. جیسے ہی ماہ رجب کا چاند نظر آتا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. رمضان کو پانے کی اتنی تڑپ ہوتی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ماہ رجب ہی سے ماہ رمضان کی استقبال کی تیاریاں شروع ہو جاتی تھیں. ایک چپتی ہوئی بات عرض کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں. ماہ رمضان کو اپنے لیے بوجھ مت سمجھنا. یار بھوکا رہنا پڑے گا، ارے یار کیسے ہوگا، میں تو دن میں 25 چائے پیتا ہوں، کیسے رہ پاؤں گا. جہاں یہ خیال آیا کہ آپ کا ایمان کمزور، آپ کا ایمان کمزور، اور جہاں یہ خیال آئے اللہ جلدی سے ماہ رمضان عطا فرما دے تاکہ ہم اس کے روزے رکھ کر اپنے دامن پر لگے ہوئے گناہوں کے دھبوں کو مٹا دیں، افطار کا مزہ لوٹیں،
تراویح کا مزہ لوٹیں، سحری کا مزہ لوٹیں، روزے کا مزہ لوٹیں اور تجھے راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اگر یہ جذبہ پیدا ہو جاتا ہے اور اندر سے خوشی محسوس ہوتی ہو ماہ رمضان کے آنے کی، مبارک ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں دنیا میں بھی عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی عطا فرمائے گا۔ اس کو مختصراً سمجھایا میں نے آپ کو کہ روح کی ترقی کا یہ ایک عظیم مہینہ ہے، روحانی ارتقاء کا مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل مجھے آپ کو سب کو روحانی ترقی کے لیے ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہمت نصیب فرمائے، ماہ رمضان نصیب بھی فرمائے اور ایمان کو جلا بخشنے کی توفیق بھی اللہ عز و جل ہمیں نصیب فرمائے۔